جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا شام کے 6 بج رہے تھے۔ چہرے پر تھکے تھکے سے تاثرات تھے۔ اس نے بیل بجائی اور ایک طرف کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھل گیا اور اس کی شریک حیات دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ السلام علیکم، اس نے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس کا ماتھا چومتے اس نے جواب دیا، مگر جواب میں مقابل کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی، جسے محسوس کر کے وہ بھی پریشان ہوگی۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دیتا بولا۔ لگ تو نہیں رہا، ہوا کیا ہے بتائیں تو مجھے۔ وہ اس کی نصف بہتر تھی، اس سے ایک انداز کو سمجھتی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں میں، اب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہیں چھپ جاؤں، کسی کو نظر نہ ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے مایوس مت ہو، خدا مایوس لوگوں کی مدد نہیں کرتا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تو اور کیا کروں، کتنے مہینے گزر گئے، اسے کچھ پتہ نہیں چلا، ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، اوپر سے جاب کے الگ مسائل، مجھ سے کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ امید مت توڑیں، وہ مل جائے گی، کہاں جائے گی وہ، اس سے واپس یہی آنا پڑے گا، اور پھر دیکھنا میں اس سے بہت ناراض ہوں گی۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ اسے یاد کرتے ہوئے بولی، مگر جو سب نے اس کے ساتھ کیا ویسا بھی تو کوئی نہیں کرتا نا۔ وہ دکھ سے بولا، غلطی تو سب کی ہے، کس سے منہ موڑیں گے۔ وہ بے بس ہوئی۔ جس نے بھی اسے تکلیف دی ہے، سب سے کسی کو معاف نہیں کروں گا، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھتا اس کی گود میں منہ چھپا گیا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس کا کندھا ہلایا۔ اب فریش ہو کے آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ دل نہیں کر رہا، وہ بولا، دل نہیں کر رہا تو بھی کھانا پڑے گا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہنس پڑا۔ ہاں جانتا ہوں میرے بغیر کچھ نہیں کھاتی، مگر تمہیں صرف اپنے لیے نہیں، میری جان کے لیے بھی کھانا ہے، تم ٹھیک رہو گی تو ہی میری جان ٹھیک رہے گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے سراپے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جہاں ایک نئی زندگی سانسیں لے رہی تھی۔ جی میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ آج بھی روز کی طرح اس کے معنی اس بات پہ شرما گئی تھی، اور وہ اس کے سرخ گال دیکھتا ہنستا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ اسے دیکھ کر ہی تو جیتا تھا، ورنہ اس کی زندگی تو جیسے اس کے جانے سے رک سی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کے کمرے میں آیا تھا، جانتا تھا کہ اس کی حرکت سے اسے بری لگی ہوگی، بغیر کسی حق کے اس پہ اپنا حق جتا آیا تھا، اپنی محبت کی ذرا سی شدت اس پر نچھاور کر آیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا، اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھ کے وہ بے ہوش سا ہو گیا تھا، اور پھر اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کر بیٹھا تھا، اور اب اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، آج سے نہیں، تب سے جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، جب وہ پہلی بار سابق ساتھ گھر آئی تھی تو ان کے گھر میں ایک رونق سے لگ گئی تھی، تب اس کے دل میں افرا کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر وہ اپنے دل کو جھٹلاتا رہا کہ عمر میں اس سے چھوٹی ہے، وہ یہ صرف وقتی جذبات ہیں اور کچھ نہیں، مگر جب وہ اس کے سامنے آتی تو اس کا دل نئے سرے سے اس کے لیے دھڑکنا شروع کر دیتا، اور اسی سب سے گھبرا کر وہ لندن چلا گیا کہ شاید اس کے جذبات ختم ہو جائے، مگر وہاں جا کر اس کی محبت گہری ہوتی چلی گئی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس سب سے فرار نہیں چاہیے، بلکہ اسے اس فساد کی جڑ چاہیے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ فساد کی جڑ تھی افرا، جس نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی، اور وہ اسے اپنی زندگی میں چاہیے تھی، وہ اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی وہ اس کے بارے میں، شاید کوئی لوفر آوارہ سمجھ رہی ہو جو آزاد ملک میں رہ کر اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہی سوچتے وہ کپڑے نکال کے فریش ہونے گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ چلو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کل دیکھا جائے گا جو ہوگا، وہ لاپرواہی سے سوچتا سونے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر افرا کے بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سب ٹائم پہ ہی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے تھے، صرف شایان کی کمی تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آ چکا ہے سوائے افرا کے۔
اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بتاتی بھی تو کیا کہ ان کے صاحبزادے نے آتے ہی اس پہ بغیر حق کے مسلط ہونا شروع کر دیا ہے۔ سب ناچتے میں مصروف تھے۔ جب وہ فرش سے نیچے آیا اور سب کو مصروف دیکھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا، ان کے قریب آتے ہی اونچی آواز میں سلام کیا، جس پہ سب چونک گئے۔ بھائی ساوی چیختے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب کا بھائی آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں، اگر بتا دیتے تو ہم ایئرپورٹ آپ کو لینے آتے۔ ساوی کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ اگر بتا دیتا تو تمہارے چہرے پہ یہ خوشی کیسے دیکھتا۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتا، اس سے الگ کر کے ماں باپ کی طرف بڑھا اور باری باری ان کے گلے ملا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، اب دیکھ لو تمہارے سرپرائز سے چڑیا کے چہرے پر کیسی بہار آئی ہے۔ دورید اس کے گلے لگتا ساوی کی طرف دیکھا، ہنستے ہوئے بولا اور وہ اس سے گھل کر رہ گئی۔ سب سے مل کر وہ اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ کون ہے، ان کا تعارف تو کروا دے کوئی۔ وہ افرا کی طرف دیکھتا چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا اور وہ اس کی اداکاری پہ اشش کر اٹھی۔ بھائی یہ افرا ہے، میری دوست، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہمارے گھر آتی تھی اور ہم دونوں اپنی شرارتوں سے آپ کو کتنا تنگ کرتے تھے۔ وہ پرجوش سے افرا کا تعارف کرواتے ہوئے بولی اور افرا کا دل دہائیاں دے رہا تھا۔ مت کرواؤ تعارف، رات کو بڑی اچھی طرح مل لیا ہے تمہارے بھائی نے مجھ سے۔ اچھا ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے، اور تنگ تو یہ بھی مجھے اب بھی بہت کرتی ہے۔ وہ افرا کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا آری بات دل میں بولا، جی بھائی اب آپ اتنے سال بعد باہر رہ کر آئے ہیں، آپ بھی تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس نے چھوٹے کیسے رہنا تھا۔ ساوی اپنی دل میں کہہ رہی تھی، ہاں بالکل، وہ بھی اس کی تاکید کر رہا تھا۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو اور ناشتہ کرو، رات کو بھی ایسے ہی آ کے سو گئے ہوگے، کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ نادیہ بیگم فکر مندی سے بولے، نہیں ماما، رات کو سونے سے پہلے میں نے سویٹ ڈش کھائی تھی، اور پتہ ہے ماما اتنی مزیدار ڈش میں نے کبھی نہیں کھائی۔ پتہ نہیں کیا جادو تھا اس ڈش میں، اسے کھاتے ہی مجھے جادو سا چڑھ گیا اور میں آپ سب سے ملے بغیر ہی مدہوش ہو کے سو گیا۔ وہ افرا کی طرف منیحیزی سے بولتا ہوا نادیہ بیگم کو جواب دے رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے افرا کا نوالہ حلق میں ہی اٹا گیا اور اسے زور کا اچھو لگا۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس سویٹ ڈش کی بات کر رہا ہے، اور کھانس کر اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ ساوی نے اسے پانی پلایا اور ساتھ میں اس کی کمر سے ہلائی، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھتا شایان اپنی مسکراہٹ دباتا جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ آرام سے بیٹا، شاید شایان کی وجہ سے نروس ہو رہی ہے۔ بیٹا وہ بھی تمہارے بھائی جیسا ہے، جیسے وہ ساوی کا بھائی ہے ویسے ہی تمہارا بھی، اور جیسے ہم سے نہیں جھجکتی ویسے شایان سے بھی مت جھجکنا۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور تو کی عزت کرنے والا ہے۔ نادیہ بیگم اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے اسے سمجھانے لگی، جبکہ اس بار شایان کے منہ سے جوس فوارے کی صورت باہر نکلا، اور اس بار مسکرانے کی باری افراد کی تھی، جس کی سانس میں اب ترتیب تھی، اور ورنہ حالت تو بہت خراب ہوئی تھی اس کی۔ اور وہ میں سوچ رہی تھی کہ جی ماما رات کو اچھی طرح آپ کے لاڈلے کی عزت کے مظاہرے دیکھ چکی ہوں، اور ایسی عزت سے اللہ بچا۔ ایک بار پھر رات کا واقعہ یاد کرتی وہ سرخ پڑی۔ شایان آرام سے بیٹا۔ وہ اب افرا سے توجہ ہٹا کے شایان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ ٹیشو سے منہ پونچھتا ہوا بولا، جبکہ یہ دونوں منظر دورید نے بڑی غور سے دیکھے تھے، اور اب وہ پورا ارادہ رکھتا تھا اسے اس کی مزیدار سویٹ ڈش پوچھنے کا۔ چلو پھر اب ہم آفس کے لیے نکلتے ہیں۔ شایان تو نہیں جائے گا نا آج؟ مراد صاحب اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا ابھی نہیں، کچھ دن ریسٹ کروں گا، اس کے بعد بزنس جوائن کروں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے چلو دورید ہم تو چلیں۔ اب کی بار وہ دورید سے بولے، ٹھیک ہے پھر آ کر تفصیل سے ملتا ہوں تمہیں۔ وہ تفصیل لفظ پر زور دیتا ہوا شایان سے بولا، جو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ جی جناب ضرور، وہ دان دکھاتا ہوا بولا، اور دورید ایک گہری نظر ساوی پر ڈال کے مسکراتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساوی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ افرا کو لیے اس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ افرا پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی اور اسے پہلی نظر میں ہی یہ کمرہ اچھا لگا تھا۔ بالکل سادہ سا، آف وائٹ اور میرون کلر کے امتزاج سے سجا، میرون کلر کے پردے، میرون صوفے، میرون ہی بیڈ شیٹ، جبکہ کارپیٹ کا کلر آف وائٹ تھا۔ بلکونی بھی تھی جو کہ لان کی طرف تھی، اور یہاں سے لان کا منظر بہت دلکش لگتا تھا۔ وہ جب ساوی کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تو شایان اپنا بیگ کھولے بیٹھا تھا، جو صبح ہی اس نے ڈرائیور سے منگوایا تھا۔ بھائی آپ میرے لیے گفٹ لائے؟ وہ اندر آتے ہوئے بولی۔
جی میری جان، ڈھیر سارے گفٹ لایا ہوں، ادھر آؤ، کھول کے دیکھو۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتا بولا۔ وہ پرجوش سی آگے بڑھی اور سارے گفٹ کھول کھول کے دیکھنے لگی، جبکہ افرا ایک سائڈ پہ ہی کھڑی تھی۔ ارے پی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ جہاں ہونا۔ وہ افرا سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، تم اپنے گفٹ دیکھو، میں یہی ٹھیک ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کیوں، تم اپنے گفٹ نہیں دیکھو گی؟ اب کی بار شایان نے پوچھا۔ میرے گفٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، آپ کے گفٹ، جتنے گفٹ حاوی کے ہیں اتنے تمہارے بھی لایا ہوں میں۔ مجھے یاد تھا کہ میری گڑیا کی ایک گڑیا جیسی دوست بھی ہے جو اس سے اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا مسکرا کر بولا۔ وہ بھائی، آپ کو یاد تھا، اب تو آؤ ایفی، وہ بھائی سے کہتی ایک بار پھر افرا کو بلانے لگی، اور وہ چاروں نچار افرا اس کے پاس جا کے بیڈ پر بیٹھ گئی، اس طرح کہ ایک تکون سی بن گئی۔ افرا بالکل شایان کے سامنے تھی، سابق گفٹ دیکھنے میں مصروف تھی اور شایان افرا کو دیکھنے میں، جبکہ افرا شایان کی نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور شایان کو اس کا شرمانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایفی، یہ دیکھو نا۔ ساوی نے اس کی گفٹ کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سارے گفٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، کچھ ریڈی میڈ شرٹس تھی، کچھ میک اپ، برانڈڈ پرفیوم۔ ساوی اور افرا دونوں کے لیے سیم واچز بھی تھی۔ افرا دل ہی دل میں شایان کی پسند کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، مجھے یہ سب بہت پسند آیا ہے۔ ایفی، تمہیں کیسا لگا؟ وہ شایان کو بولتی افرا سے پوچھنے لگی۔ ہاں سب بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند آیا ہے، آپ کی پسند بہت اچھی ہے، وہ دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی۔ اور اس کی بات سن کے شایان مسکرا دیا۔ ہاں میری پسند واقعی بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا، بہت پہ زور دیتا مانیہیزی سے بولا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے افرا نے گھبرا کر ساوی کی طرف دیکھا۔ آیا اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا، مگر وہ اپنے گفٹ میں ہی بزی تھی۔ افرا نے سکون کا سانس لیا۔ چلو ایفی، روم میں چل کے سب سیٹ کرتے ہیں۔ ساوی سارا سامان سمیٹتی اٹھتے ہوئے بولی، اور وہ تو اسی انتظار میں تھی، جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ ساوی نے سارا سامان چھوٹے بیگ میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ افرا بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ دروازے تک پہنچتے ہی پیچھے سے شایان نے اس کے بازو کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور دونوں بازو اس کی کمر میں ڈال لیے کہ وہ چاہ کر بھی چھڑا نہ پائی۔ یہ تو بتا دیا کہ گفٹ بہت اچھے ہیں، یہ بھی بتا دو کہ گفٹ دینے والا کیسا لگا، وہ بھی پسند آیا یا نہیں؟ وہ شرارت سے اس سے مزاحمت نظر انداز کرتے پوچھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ منائی، پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں، آپ کے گھر والوں کے رحم و کرم پہ ہوں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، آپ کی ماما بابا کے بہت احسان ہے مجھ پر، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے برے کریکٹر کی لڑکی سمجھے، آپ پلیز میرا پیچھا جوڑ دیں۔ ماما آپ کی شادی آنیا سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کی رضا میں راضی ہو جائیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرے لیے زندگی کو تلخ مت بنائیں کہ جینا مشکل ہو جائے۔ وہ اس کی گرفت میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ جو اس کے بے سہارا ہونے والی بات پہ الجھا تھا، آنیا والی بات پہ چونکا۔ کس نے کہا تم سے یہ؟ اب وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو یہی سچ ہے۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی دیکھ اسے دھکا دیتی اپنے روم میں بھاگ گئی، اور پیچھے وہ الجھا سا رہ گیا۔ اسے افرا کو یہاں رہتے دیکھ حیرت تو تھی، مگر وہ کسی سے پوچھ نہ سکا، اور گھر والوں نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دوریز سے ساری بات پوچھنے کا فیصلہ کرتا ریلیکس ہو گیا، اور ساتھ ہی اب اسے یہ آنیا والا معاملہ بھی سلجھانا تھا۔